الشیخ محمد ساوی مشہور عالم دین ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور اپنے دل دہلانے والے خطبوں سے بھی کافی مقبول ہیں۔ سعودی عرب سے تعلق ہے لیکن مصر میں مقیم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا، واپس اسکندریہ پہنچا تو تہجد کا وقت تھا۔ یہ سوچ کر مسجد کا رخ کیا کہ اگر گھر جا کر سو گیا تو جماعت نکل جائے گی۔ مسجد کے حال میں داخل ہوا تو ایک بڑے میاں محراب میں سر مسجود ہو کر رو رہے ہیں اور مصر کے عامی لہجے میں رب سے التجائیں کر رہے ہیں، پروردگار مجھے نجات دے، میں تھک گیا ہوں۔ اے رب، میرا کوئی اور رب بھی نہیں ہے تیرے سوا، میں اب کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سخت مجبوری اور ضرورت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ انہوں نے نماز اور دعا مکمل کی۔ میں ان کے قریب گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چچا جان کیا پریشانی لاحق ہے؟ کہنے لگے کہ میری بیوی ہسپتال میں ہے، آج 9 بجے آپریشن کا ٹائم دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپریشن سے پہلے 15,400 جنیا مصری پاؤنڈ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، جمع کراؤ۔ لیکن میرے پاس تو ایک جنیا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، چچا جان اللہ جانتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکوں، لیکن اللہ جل شانہ ماں سے بھی زیادہ مہرباں ہے، اسی پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کی دعا رائے گاہ نہیں کرے گا اور ضرور کوئی بندوبست کر دے گا۔ میں چونکہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اس لیے 2 رکعت پڑھ کر ہی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ مؤذن نے آ کر جگایا، میں نے وضو کر کے سنتیں پڑھ لیں۔ اتنے میں امام صاحب آ گئے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور قسم دے کر فرمایا کہ آج نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے معذرت کی کہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، لیکن امام صاحب نے کوئی عذر نہیں سنا اور فرمایا کہ چلیں چھوٹی سورت سے ہی نماز پڑھا لیں۔ بہرحال میں نے جماعت کرا لی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں مقتدیوں کی طرف رخ پھیر کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ تیسری صف سے ایک شخص میری طرف آنے لگا۔ وضاقتہ سے کوئی امیر آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور کہا، میں عموماً فجر میں مسجد نہیں آ پاتا، لیکن آج آپ کی آواز آئی تو چلا آیا تاکہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لوں اور سلام بھی کر لوں۔ پھر کہنے لگا کہ الحمدللہ میری فلاں روڈ پر پلاسٹک کی بڑی فیکٹری ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے 15,400 جنیا جمع ہیں۔ شیخ ساوی کہتے ہیں کہ یہ 15,400 کا ہنسا سن کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر بے اختیار میری ہچکی بند گئی۔ لوگ حیران کہ شیخ کو کیا ہو گیا، انہیں کیا پتا کہ نالا نیم شبی میں کتنی قوت ہے جو عجیب طریقے سے اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میں نے صفوں میں نظر دوڑائی تو اس بیچارے ضرورت مند پر بھی نظر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ آئیے حاجی صاحب۔ وہ میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا جان آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو اس سادہ مزاج آدمی نے پھر اسی طرح بتا دیا کہ میری بیوی کا آج آپریشن ہے جس کا خرچہ 15,400 جنیا ہے، مگر میرے پلے ایک جنیا بھی نہیں۔ میں دراصل سیٹھ صاحب کو سنوانا چاہ رہا تھا۔ یہ سن کر سیٹھ صاحب بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے اور اللہ اکبر کہنے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میری بیوی کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اسے کسی مستحق کو دے دو، لیکن میں ہر بار اس سے کہتا کہ نہیں، جب تک کوئی سخت حاجت مند ملے گا بس اسی کو یہ رقم دے دوں گا تاکہ اس کی مشکل دور کرنے پر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے مصائب کو دور فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت و تنگی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت
اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طالب صادق کی خالص دعا جب دل سے نکلتی ہے تو یوں ہی اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیشہ خلوص دل سے التجائیں کرنی چاہیے، وہ ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔